السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت ہم جھنگ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ جھنگ میں ٹوٹل جو ہیں وہ 10 حلقے ہیں اور ان میں 3 حلقے جو ہیں وہ چونکہ این اے کے ہیں یعنی نیشنل اسمبلی کے، اور 7 حلقے جو ہیں وہ صوبائی لیول کے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ہیں۔ تو ان 10 حلقوں میں جو این اے 109 ہے وہاں پہ مولانا امل لدھیانوی صاحب اور انس معاویہ صاحب یعنی دونوں اہل سنت والجماعت کے امیدوار جو ہیں وہ برسر میدان ہیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے این اے 110 کا، تو وہاں پہ مولانا محمد آصف معاویہ صاحب جو ہیں وہ سرگرم عمل نظر آ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا محمد آصف معاویہ صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی کمپین رن کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سٹرگل کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں این اے 110 میں۔ اور جہاں تک معاملہ این اے 109 کا، تو وہاں پہ جہاں تک اہل سنت والجماعت کے حوالے سے یہ دونوں امیدوار ہیں، مولانا انس معاویہ صاحب جو کہ معاویہ اعظم صاحب کی وجہ سے الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ظاہر ہے مولانا معاویہ اعظم صاحب کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد ہو گئے تھے، تو پھر انس معاویہ صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا میدان میں اتریں گے اور ان کی کمپین چلا رہے ہیں جی مولانا معاویہ اعظم صاحب، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میری جو ذاتی رائے ہے کہ اگر یہ دونوں امیدوار میدان میں اترتے ہیں تو اس میں مخالف کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ووٹ جو ہیں وہ چونکہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے ووٹ جو ہیں وہ بٹ جائیں گے، تو ظاہر ہے دونوں کو تھوڑے تھوڑے ووٹ ملیں گے۔ تو اس سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ جو مخالف پارٹی ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں شیخ محمد یعقوب، تو ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ ٹکٹ بھی جاری کر دیا گیا، تو ظاہر ہے پارٹی کا بھی ٹھیک ٹھاک اثر و رسوخ ہوتا ہے، پارٹی کا بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ ہوتا ہے، تو وہ ووٹ بھی ان کو پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ محمد وقاص اکرم جو ہیں وہ بھی چونکہ آزاد لڑیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے وہ ان کو پڑے گا، اور ان کا پھر اپنا ووٹ بینک بھی ہے، تو اس حوالے سے وہ بھی جو ہے نا ایک تگڑے امیدوار ہیں۔ اور یہاں سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شیخ وقاص اکرم اور اس کے علاوہ امل لدھیانوی صاحب کے درمیان جو ہے نا ایک ٹھیک ٹھاک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن کون فاتح قرار پائے گا اس کا فیصلہ جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک بات ہے پی پی 127 کی، تو وہاں پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جی مولانا مسرور نواز صاحب، اور مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی کمپین جو ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رن کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی جو وہاں پہ پارٹیز ہیں، گروپس ہیں، تو وہ بھی الحاق کرتے جا رہے ہیں مسرور نواز صاحب کے ساتھ، اور لوگوں کی بھی کافی حمایت جو ہے مسرور نواز صاحب کو حاصل ہے۔ تو اس طرح سے مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک تگڑے امیدوار ہیں پی پی 127 پہ۔ اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مولانا امل لدھیانوی صاحب نے اور پوری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہ مسرور نواز صاحب کے ہی حوالے کر دی جائے، اور امل لدھیانوی صاحب نے جو ہے یہ سیٹ مسرور نواز صاحب کے لیے چھوڑ دی ہے۔ تو وہ اب کینڈیڈیٹ نہیں رہے پی پی 127 کے، وہ ایک قدم پیچھے چلے گئے، پی پی 126 سے وہ الیکشن لڑیں گے، پی پی 127 سے نہیں لڑیں گے۔ تو جہاں تک میری معلومات ہیں کہ کچھ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب جو ہے امل لدھیانوی صاحب نے تھوڑا سا اپنا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، اور میرے خیال میں یہ خوش آئند بھی ہے کہ یہ کچھ اس طرح سے پینل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ پی پی 127 پہ، اور امل لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ این اے 109 اور 126 کے امیدوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے 7 سیٹیں ہیں، تو خواہ مخواہ ایک ہی سیٹ پہ سارے امیدواروں نے تھوڑا ہی لڑنا ہے، اور پھر وہ بھی ایک ہی جماعت کے، تو اس سے جماعت کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور مخالف پارٹی کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو جیسی کوئی نئی اپڈیٹ سامنے آتی ہے تو اس سے بھی آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو لائک کیجئے شجر ٹی وی کو، اور سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ اور اس کے علاوہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کے جو ڈاکومنٹری ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بٹن میں بھی لنک آ رہا ہوگا، نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، اور سکرین پر پلے لسٹ بھی چل رہی ہوگی، تو یہاں پہ اینڈ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں دونوں ویڈیوز ہیں، تو ان کو بھی واچ کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں وہیں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔